واقع مطلب کہ بہت سے لوگوں کی زبان میں یہ ہے جو جانتے ہیں نا اصل وہ کہتے وہ تو ہے ہی بابی سے انہوں نے کب سے قوالی سنی ہے تو کب یہ تو یہ اس لیے کہ وہ ان کو امام صاحب کی طرف سے ایک قسم کی وہ اپیل کی انہوں نے کہ آپ اس میں آ جائیں تو یہ بھی زندہ رہ جائے گا، نہیں تو یہ تو ختم ہوگی، میری تو محنت ہی ختم ہوگی۔ تو اس میں یہ پرہیزگار یہ ہے کہ آپ کی یاد رکھیں کہ ایک دن آپ کسی کی دعوت پر تشریف لائے گئے، آخر دعوت جو لوگ کرتے ہیں عزیز ہی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بہت کوئی عزیز ہی ہوگا جس کی دعوت پر حضور تشریف لے گئے اور دعوت کا اہتمام بھی تھا، جیسا بھی انتظام بھی تھا، لیکن وہ آپ جب اندر بیٹھے جدھر تو طاق ہوتا ہے نا تو اس میں عموماً یہ شیشہ کنگھی ایسی چیزیں یا برتن وغیرہ پڑے تھے، گھروں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، نمائش میں ساری رکھی ہوتی ہیں، کوئی تختے پر ہوتی ہے، کوئی کہیں رکھی ہوتی ہے، تو آپ نے سرمے دانی چاندی کی دیکھ لی، چاندی کی سرمے دانی دیکھ کے اٹھ کے آگے دعوت ہی نہیں پائی کہ یہاں چاندی کے برتن ہیں چاندی کے برتنوں میں ممنوع ہے کوئی چیز استعمال کرنی، آپ اٹھ کے آ گئے، اتنی یعنی وہ اتنی وہ سختی سے عمل کرتے تھے اپنے مسلک پر کہ جو چیزیں ہیں چاندی سونے کے برتن منع ہے نا، چاندی سونے کے برتنوں میں یہ بڑے بادشاہوں کے متکبرانہ چیزیں ہیں جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا، اور بڑائی جو ہے یہی تو کبر ہے۔ تو اس لیے آپ نے وہ سرمے دانی چاندی کی دیکھ کے، حالانکہ ویسی بات نہیں تھی وہ دوست تھے جن کے یہاں آئے تھے، آخر وہ معبود رکھتے تھے، آخر دعوت قبول کر لی، انہوں نے انتظام بھی کر لیا، بن کھائے اٹھ کے آ گئے اور وجہ یہی بتائی کہ ان کے گھر میں ہم نے برتن دیکھے چاندی اور تھی وہ سرمے دانی کو برتن نہیں تھے، تو یہ ان میں بہت زیادہ زیادہ طور پر جو ہے نا وہ بڑے، تو یہ جتنے مسلک والے وہ بھی سب اسی پر ہے کہ ذرا کی جتنی چیز ہے نا اس پہ وہ اڑ جائیں گے، مر جائیں گے اڑ کے جائے مر جائیں گے چھوڑتے نہیں تو باقی امامین خاص کر امام شافعی رحمۃ اللہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان چیزوں کی اجازت دی کیونکہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، اب یہ فطرت کے بھی تابع ہے اب رونا دھونا خوشی غمی یہ بھی فطر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، تو اس کے اثرات بھی ہوں گے، تو یہ اجازت دیتے ہیں، یہ تو روڑے کو بھی نہیں منع کرتے ہیں، شادی میں ہنسنے گانے کو بھی منع کرتے ہیں، ساری چیزوں کو بالکل وہ بڑے سخت، تو یہ بلکہ اتنے سخت ہے کہ متکبر ہو گئے، جس چیز سے آپ نے روکا امام صاحب نے وہی ہو گئے دین میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، آیتیں ہیں کہ ہم نے آسان دین دیا تمہیں، بلکہ ایک وقت ایسا ہے جب آخری حضور نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، یہ حج کے موقع پر آخری خطبہ تھا، اونٹنی پر حضور سوار تھے، عام مخلوق میں آپ نے اعلان کیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، نبی چونکہ موجود ہیں، کوئی آپ لوگوں کو تکلیف یا اس میں رد و بدل یا کچھ آپ کو بوجھ ہے تو وہ آپ آج بیان کر دو تاکہ ہم رعایت کر دیں گے، مقصد تو یہی تھا نا، تو سب نے یا کہ زبان ہو کے کہا
کہ جو کچھ ہوا ہے بہت آسان ہے، دین کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ہم راضی ہیں، اسی پر راضی ہیں، اور سختی نہ ہو جائے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو رضی اللہ عنہ جو آخری وہ آئے تھے، یہ آخری لکم دینکم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج دین مکمل ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہوئے، ہم تم سے راضی، رضی اللہ عنہ ہے نا، یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور دین جو ہے بہت آسان ہے، یعنی کوئی آپ پر سختی نہیں ہے، اس میں لچک ہے، اور جامع طور پر جو وسیع حکم ہے دین کے، جو جمع طور پر مکمل دین کس چیز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے صرف تمہیں بے حیائی اور فحاشی سے روکا ہے، باقی تم بہتر طریقے سے کر لیا کرو، جو بھی ہے اس میں شرافت ہو، حیا ہو، دانائی ہو، اس طریقے پر، اس میں سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ نظر آئے کہ جس سے آدمی کو فعل برا لگے، اس میں بڑی صفائی اور بڑی بہتری کے ساتھ اس فعل کو کر لو، کیونکہ نہ بے حیائی ہے نہ وہ فحاشی اور بے حیائی، ایک قرآن کریم میں ہے فیصلہ۔ ہاں، اور جن چیزوں سے ہم نے منع فرمایا ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ شراب ہے، جوا ہے، یا جو کس کی، اس میں فحاشی ہے اور گھر برباد ہوتے ہیں اس سے، یہ نشیوں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، جوئے بازوں کے گھر میں روٹی نہیں پکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ یہ ہم نے اپنی طرف، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہم نے تم کو ان چیزوں سے روک دیا، بلکہ حرام قرار دے دیا کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، تو یہ تمہاری دنیا ٹھیک رہے گی، خوشحال رہو گے، وہ ہماری بہتری کے لیے روکا ہے۔ ناظمیہ کو کیا ہے، جو مرضی کو کھائے پیے، اور بھی تو نعمتیں ہم کھاتے ہی ہیں، کون نیچے اوپر کھاتے ہیں، پرہیز ہی نہیں کرتے، پھر اس کے بعد یہ نہیں کھانی ہے، پہلے جامن کھا لیے، پھر آم چوب لیا، پھر اور کھا لیا، پھر روٹی کھا لی، پھر شربت پی لیا، یہ سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں، کہاں آپ کو منع کیا گیا جو مرضی کہو۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تمہاری اپنے لیے ہے، کہ تم اپنے گھروں کو برباد مت کرو، یہ اگر تم کام کرو گے، اور یہ دیکھو واقعی صحیح ہے، جتنے نشئی دیکھو گے گھروں میں فطور ہوگا، گاڑی بھی نہ آئے، جوئے باز دیکھو سارے ویران، سود سے منع کیا، جو سود کے چکر میں آ جاتا آپ دیکھو آس پاس برباد ہو جاتے ہیں، ساری عمر سود ہی نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اللہ میاں کو کیا تھا، جو مرضی کرتے۔ تو دین جو حضور نے عطا فرمایا ہے، ہمیں جو کچھ ضابطہ حیات بخشا ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے بہتر زندگی ہے، صالح زندگی ہے۔ ایک تو یہاں کی زندگی بڑی حسین بنتی ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں وعدہ بھی ہے کہ تمہیں آخرت بھی اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی، یعنی اس میں دونوں طرف آپ کے لیے، یہاں بھی بہترین برگزیدگی آپ کو، اور وہاں دوسری زندگی جو اس میں بھی برگزیدگی ہے، بہترین ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ میاں نے ہمارے انسانوں اولاد آدم پر ایک قسم کی بہت بڑی کرم کیا ہے، بہت بڑا انعام ہے ہمیں، کہ یہاں بھی ہمیں ہر طرح کی پاکیزہ چیزیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ نعمتیں تمہارے لیے تو پیدا کی ہیں، اس کے کس کام کی ہیں، عالمیہ کے کس کام کی ہیں، یہ سب آپ ہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ تو اس میں جو نقصان دہ چیزیں ہیں نا جی، وہ ہمیں منع فرمایا ہے، اس پر آپ یہ خیال مت کرو
کہ بھی ہمیں اللہ میاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شاید نہیں پکڑے گا. نہ بابا، چھوٹی موٹی نہیں، حکم کو دیکھا جائے گا. وہاں حکم دیکھا جائے گا. چیز چھوٹی موٹی یہ دلیلیں آپ کی نہیں چلیں گی. آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک چیز سے منع فرمایا کہ وہ حکم ربی تھا، وہ حکم کے خلاف ہو گیا. حالانکہ کھانا پینا تو ہوتا ہی ہے وہاں جنت میں، اور ہے کیا کھان پینی تو ہے، لیکن ایک شجر کے پھل سے منع فرمایا تھا، وہ انہوں نے کھا لیا، چکھ لیا. وہ حکم کی جو خلاف ورزی ہے نا، وہی شامت بن گئی. حالانکہ کھانے کی چیز تھی. ہاں، جو کھایا بھی ہوگا تو تھوڑا بہت ایک دو لقمے یا ایک آدھا چاٹ لیا ہوگا، اسی پہ پکڑے گئے. ہم تو جب کھاتے ہیں تو بس اللہ پہ اگلا پیچھا نہیں دیکھتے. ڈال لو تو انہوں نے اتنا تو نہیں کھایا ہوگا نا، بس منہ میں ڈالا ہوگا، گرفت ہوگی. اور کتنی بھگتی، کتنی بڑی سزا بھگتی انہوں نے. برسوں زمین پر اللہ نے کتنا عرصہ جدا بھی رہے، اور یہ جہنم تھی اس وقت. جنت کے مقابلے میں یہ زمین تو عذاب ہی عذاب، جہنم تھا. یہ جنت تو اب اللہ میاں نے بنا دی ہے. یہ جنگلوں میں باہر جا کے دیکھو، زمین اب بھی جہنم ہے. آپ شہروں بستیوں میں رہ کے ہر چیز چھائے سے سمجھتے ہیں بڑی جنت ہے. یہ جنت و انت نہیں ہے. اب بھی جا کے دیکھ لو جنگلوں میں، بیابان جو انسان کا وہ نام تک نہ ہو، بہت عذاب ہے وہاں. زندگی گزارنی بہت مشکل ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب نازل فرمایا زمین پر تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ خوفناک جنگل تھا، یہ جس کو نام سن کے خوف آتا ہے. یہ جنت تو اب بنی ہے بابا، آپ کے زمانے میں بڑی خوبصورت بن گئی ہے، اس سے پہلے بھی اتنی نہیں تھی. مول صاحب ویسے آپ سے آج آپ سے ایک شروع ہوگی، غلطی ہوگی نہ جانے میں، کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے نا، تو مثال کے طور جیسے بیٹے کا ذکر کر دیا. ایسا آئندہ کبھی نہیں کرنا. وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مثال یا تشبیہ اولاد کی یا بیٹے کی یہ بہت ممنوع ہے. تو دوست کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، محبوب دوست. دوستوں میں بھی تو بہت دوست ہیں نا، ایک بہت محبوب دوست ہوتے. تو آپ نے وہ تشبیہ ایک قسم کی بیان فرمائی ہے. بیٹا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے جیسے والدین کو بیٹا ہوتا ہے، یہ تشبیہ بہت آئندہ وہ تو کوئی ایسا ہے نہیں تھا نا جو آپ کو پکڑ لیتا. مولوی ہوتا ہے، آپ کو جان چلانی مشکل ہو جاتی ہے. ہاں، وہ بہت ساری قوموں نے ایسا کہا ہے نا، لیکن وہ رد ہو گئی اسی جرم پر. تو یہ اللہ کے نزدیک یہ اس کے بندے جو ہیں نا، انبیاء تو ویسے ہی نائب حق ہے. وہ تو خلیفہ وقت ہے، وہ تو زمین پر ہے ہی، ان کی خلافت بھی ہے، خلیفہ وقت بھی ہے. وہ اللہ کے بعد زمین پر وہی ہے. تو بہرحال دوستان حق انبیاء علیہ السلام کے متعلق اگر یہ اس قسم کی تشبیہ آئندہ نہ کرنا. دوست اللہ میاں نے ہمیں خود بھی اپنا دوست کہا. اللہ میاں نے خود بھی ہمیں اپنا، یہ میرے دوست ہیں. تو یہ مقربین دوست
یعنی بہت قریبی دوست، ہمراز دوست، جتنا بھی آپ قریب، تو یہ مثال آئندہ کبھی نہیں کرنا، یہ ممنوع بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قوم یہی کہتی ہے، نب گرفتار ہو گئی، عزیر کا یہی ذکر ہے، مارے گئے۔ تو یہ تشبیہ یا مثال کسی بھی، کیا انبیاء ہوں اولیاء ہوں، اس قسم کی تشبیہ یہ قرآن کریم میں ہے نا، یہ وہ اللہ کی اولاد بنتے ہیں، یہ یہودیوں میں بھی یہی ہے، وہ اللہ کی اولاد بنتے ہیں، اللہ معافی دے، عیسائیوں میں بھی یہ بات ہے نا۔ تو یہ اس قسم کی تشبیہ یہ قرآن کریم میں ہے نا۔ بعض قوموں نے، یہ پہلی جو قومیں گزری ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یعنی اب وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، فرشتہ کیا ہے؟ اب فرشتہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب وہ ایک قوم ہے قرآن کریم میں نا کہ وہ اللہ کی بیٹیوں، وہ کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری تشکیل اچھی ہے کہ خود اللہ نے بیٹیاں پسند کی اور تم بیٹے پر راضی ہوتے ہو۔ تمہیں بیٹی کا نام سن کے رونا آ جاتا ہے کہ ہمارے کے میرے گھر بیٹی ہوئی، اور بیٹی اللہ کے خود بیٹوں پر راضی ہوتے۔ اللہ کو اگر پسند ہوتا اولاد تو پھر بیٹا بناتا نا، بیٹیاں ضرور بنانی۔ یہ ہے نا قرآن کی میں، تو اس قسم کی یہ جو مثالیں ہیں وہ ہے نا، یہ بہت غیر شرعی قسم کی مثالیں ممنوع ہیں۔ میں نے اس لیے کہا مول صاحب ابھی تو انہوں نے آج مثال دی ہے، موقع ہے کہ آئندہ اس قسم کی مثال کم سے کم اللہ کے لیے یہ نہیں۔ قالت النصارى مسیح ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے ان کو کہا۔ اب یہودیوں کا یہی ہے نا، وہ اس رسول پر نا جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کا خاندان کہتے ہیں کہ ہم اولاد ہیں، ہم جو کریں ہمارے ہی ہے سارا کچھ، اوپر بھی کر رہے ہم تو ہے، اس لیے نہ بندے مارنے گناہ ہے، نہ دیکھ لو جدھر منہ کر دیتے توپ کا اڑا دیتے۔ یہودیوں کا یہی ہے اور بے خوف ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہی تو ہے، پھر جنت بھی ہماری ہے کیونکہ ہم اللہ کا خاندان ہے۔ محسوس نہیں کرنا مولوی صاحب کو، یہ باقی یہ ہے ہاں باپ کا لاڈ، مثال دے دی نا، یہ مثال آئندہ نہیں دینا۔ نہیں، رسول محبوب تھے، دوست تھے، تو مثال یہ جو بیٹے کی مثال دے دی نا یہاں کے معاملہ، ہاں مثال تو ہے نا وہ ایک قسم کی، تو یہ گرفت ہو جاتی ہے۔ وہ تو مثال فرمایا ہے، ہاں مثال آپ نے مثال کے طور پر، ہاں تو یہ تشبیہ ہے، ہاں اس کو تشبیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسی تشبیہ جو ہے بندے کی اللہ کے ساتھ یہ بہت سارے کام خراب کر جاتی ہے۔ تشبیہ کا معنی مثال ہے، ہاں جی، ہاں تشبیہ کا معنی مثال، ہاں تو ایسی تشبیہ جو ہے اس میں اللہ اور بندے کا معاملہ جو ہے اپنی اپنی جگہ، وہ بے مثل و مثال ہے، ہاں اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ ہاں تو وہ جیسے بہت زیادہ پیارا بیٹا ہوتا ہے، یہ ایک تشبیہ دی نا انہوں نے، ہے تو تشبیہ ہے لیکن یہ ممنوع ہے، اس سے اور دوسرے معنی نکل آئیں گے۔ یہ تشبیہ اگر ہو تو پھر اس پہ تو یہودی بھی ٹھیک ہے،
تشبیہ ہے نا، وہ تشبیہ دیتے ہیں. ہاں وہ بھی تشبیہ دیتے ہیں، عیسائی بھی تشبیہ دیتے ہیں. ہاں ہاں یہ چھوٹی چھوٹی حدیں ہیں، ہاں سمجھ نہیں آتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. یعنی خالق اور مخلوق، مولا اور بندہ، وہ جو فاصلہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. کسی اصول پر چاہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے بات کرے، وہ یہ اپنے اپنے مقام پر، بندہ بندے کے مقام پر رہ جائے، اللہ اپنے. ان میں دونوں میں وہ نہیں ہے. نہ شراکت ہے، نہ مماثلت ہے، نہ مثال ہے، نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے. یہی تو بڑا مغالطہ ہے، یہ جو اللہ کے بندوں میں لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہر نبیوں پر اعتراض، ہر نبی پر اعتراض کیا کہ تم ہمارے جیسے ہو، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. لیکن یہ ایک شبہ ہے، شبہ ہے. حضور کے دونوں ہی ارشادات موجود ہیں، دونوں ہی قسم کی حدیثیں ہیں. ایک مقام پر اللہ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ہم تمہیں میں سے نبی کو چنتے ہیں. اور دوسرے مقام پر جب کوئی معاملہ ایسا ہے تو آپ نے فرمایا میں تم جیسا تھوڑا ہوں، نہ تم میرے جیسے ہو. یعنی ایک موقع پر حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہیں جیسا ہوں، تمہیں میں سے ہوں. اور دوسرا ایک موقع دوسرا آ گیا تو ارشاد فرمایا میں تم میں سے نہیں ہوں، نہ تم مجھ سے ہو. کہاں آقا اور کہاں غلام؟ ہم تو غلام تھے. حضور تو آقا ہے نا ہمارے. اب آقا اور غلام کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ فاصلہ رہنا چاہیے. تو یہ ہے بڑے باریک باریک ہے. اس میں ذرا یہ کلام کرتے وقت بھی ایک کلام کو ذرا کوئی آدمی تھوڑا سا بھی لرزش آ جائے تو پھٹ پکڑتے ہیں بابا علیہ کلام، وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں. کیونکہ دنیا میں بابا بڑے بڑے کلام کے دھنی ہیں جنہوں نے ساری عمر علم پڑھ کے اپنے آپ کو خوار کیا. وہ کلام کے بڑے دھنی ہیں نا، وہ ذرا رعایت نہیں کریں گے. اصل میں حضور یہ مولوی حضرات کے منبر پر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں نیچے والے زیادہ جائے گا، حالانکہ وہ زیادہ جانتے ہیں. مولوی بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں. جس طرح ہمارے میں وہ صبح عالم صاحب تھے، جیسے ہی میں منبر سے نیچے اترتا بس وہ اسلام میری شروع ہو جاتی. میں تو حیران ہو جاتا ان کے علم کا. نہیں وہ بہت سمجھدار، دینی معاملات میں بہت سمجھدار، کافی اس کا علم بھی کافی ہے، مطالعہ بھی بہت ہے. ایک بزرگوں کا قصہ ہے، تو یہی علیہ سما ہمارے مسلک کے تھے اور عام لوگوں میں یہ ہمارے بھی شروع جب ہم آئے ہیں نا تو عام آدمی ہر حال میں وجد میں رہتے تھے کشتیوں میں. ہم سے شام کو اٹھ کے جاتے، کوئی گلی میں ادھر گرا ہے، کوئی لائن پر گرا ہے، کوئی کدھر گرا ہے. لوگ حیران ہو جاتے یہ پتہ نہیں کیا پلاتے ہیں ان کو، اتنا نشہ ان کو. تو ان کا وہ
تو وہ بیٹھے تھے ایسے، تو وہ مرغے نے اذان دے دی، اور ایک صاحب تھے مرغے کی اذان پر وجد ہو گیا ان کو. وہ مرغے کی اذان بھی بڑی ہے، صبح صبح جب دیتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. مولوی کی اذان سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے صبح مرغے کی اذان. صبح کی خبر دیتا ہے، سب سے پہلے مرغے کو پتا ہوتا ہے صبح ہوگی. اذان دیتا ہے صبح، بڑا مزہ آتا ہے. مولوی کی اذان کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مرغے کی سن کے. تو اس کی حالت ایسی تھی، وہ مرغے نے اذان دی، اس کو وجد ہو گیا لڑکے کو. آپ نے حکم دیا یہ مرغے کو پکڑو. مرغے کو پکڑ کے کہاں سے بھگا دو اس کو. نہ یہ ہوگا نہ ان کو. خلاف تھی نا وہ بات، خلاف تھی کچھ. ہم نے مرغا نے پکڑا دیا. تو یہ چیزوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ مرغے کی جان لے لی خام خواہ. بھائی وجہ تو ان کو ہو گیا، لیکن انہوں نے مرغے کو ذبح کرا دیا. ہاں جی، ہاں ایک چیز ہے وہ کتب میں آ گئی ہے کہ ایسے واقعہ بھی ہوئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جو آدمی کی سمجھ میں نہیں ہوتی ہیں معمولی، لیکن ہوتی بہت بڑی ہے. بھائی یہی تو ان کی سمجھ ہے نا. حالانکہ ایسی سارے عالم مولوی جو درس کے نظام کی بنائی ہوئی وہ کارو تو کسی بڑی بات بس وہ ندی ولایت ہو جی ہے، سند والی ہے. ولایت اور نبوت کدی نہ نبی کو سند ہوئی، کسی نبی کو سند ہے نہیں. وہ بیاہ کا تو معاملہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی شرط ہی نہیں ہے قرآن کریم میں. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لیں، صحیح ہو. اور جس کو چن دیتا ہے اللہ میاں اس کو بنا بھی دیتا ہے، اس کو سارا ہی کچھ دے دیتا ہے. اب یہ ایسے بے شمار اولیاء کرام ہیں اس زمانے کے، نہیں آج بھی لوگ ان کے نام کو سلام کرتے ہیں، اور ان کے نام اتنے مشہور ہیں کہ ہر زمانے میں مقبول ہیں. یہ حاجی حبیب اجمی اپنے علاقے کا بڑا سود خور تھا، بہت سود خور تھا، بلکہ وہ نے گھر کی کبھی روٹی کھائی نہیں تھی. صبح اٹھتے سود کا وہ پاس جو سود ہوتا وہ لاتے، لا بھی دے، رقم نہیں مانگتے، سود دے، اسی سے جا کے آٹا اٹا لے کر کے روٹی کھائے. یہ عالم تھا. وہ جب اللہ نے ان کو سمجھ دی، اپنے زمانے کے حبیب اجمی ماشاء اللہ ان کا نام مشہور ہے. ایسے وہ فیض بن ایاز وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. تمام علاقے کے ڈاکو جو مال مقدمے میں سے اکٹھا کر کے لاتے وہ آپ کے پاس ڈھیری کر دیتے، آپ پھر حصہ مانگتے، اپنا حصہ بھی رکھ لیتے.
اور جنگل میں ایک جھونپڑی ڈال کے درویش کی صورت میں بیٹھے تھے. لوگ یہی سمجھتے تھے کوئی بزرگ ہے, اللہ کا بندہ ہے, درویش جنگل میں بیٹھا ہے. اور رات کو جناب جو وارداتیں آس پاس ہوتی سارے ڈاکو آ کے جو مال ہوتے وہاں آ کے ڈھیری کر دیتے. وہ پھر جس کو جتنا تقسیم کرتے. تو ڈاکوؤں کے سردار ان کو کہا گیا, تمام علاقے کے ڈاکوؤں کے سردار تھے. اور اتنے قابل, اتنے ماشاءاللہ پائے کے بزرگ ہوئے ہیں. یہ ہارون رشید بادشاہ جیسے خلیفہ ان کی زیارت کو ترستے تھے, اجازت مانگتے تھے کہ بھئی ہمیں اجازت دو. اب ہارون رشید خلیفہ وقت تھا, ہے نا یہ بات. تو ایک دفعہ وہ انہوں نے اجازت مانگی, انہوں نے کہا میرا آپ سے کیا طرح کا, آپ بادشاہ ہے, میں درویش آدمی ہوں, میرے پاس مت آنا. پھر انہوں نے کہا جی میں زبردستی آ جاؤں گا, میں حاکم وقت ہوں. انہوں نے کہا تو اس دروازے, میرے گھر کے 2 دروازے, تو ادھر سے آئے گا, میں ادھر سے نکل جاؤں گا, بھاگ جاؤں گا. پھر ایک دن رات کو چھاپا مارا, رات کو چلے گیا. آپ نے پتہ لگا وہ چراغ جلا کے تو وہ کچھ کر رہے تھے یا بیٹھے تھے, تو ان کو پتہ لگا کہ وہ ہارون رشید آ گیا, دروازہ اندر آ گیا. انہوں نے دیوے کو پھونک مار دی, اندھیرا کر دیا. دیوے کو پھونک مار کے اندھیرا کر کے آپ چرپائی کے نیچے رک گیا. اب اندھیرے میں ہارون رشید ٹٹولتا چرپائی کے نیچے ہاتھ مارا تو لگ گیا. وہ ایسے اور تھے ڈاکوؤں کے سردار. تو اس کے لیے مول صاحب علم یا کوئی صنعت یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, ایک کسون ماریا تو بندہ مار دیتا, اس جرم سے نہ سکے, پتہ سی بھی میں نے پھیلا لیں گے. یہی قصہ ہے نا قرآن کریم میں کہ اس سے ایک بندہ مر گیا. اب نبی کا تھپڑ بھی مار کوئی لائی دم دے گیا. اور بہانا ڈھونڈتا تھا اس کو کسی طرح میں اپنے کھاتے سے نکالوں, یہ خطرناک ہے. اب ان کو پتا تھا کہ اب یہ جو جرم ہو گیا ہے یہ نہیں چھوڑے گا مجھے. آپ بھاگ گئے. کتنے برس غائب رہے, اور یہاں سے بھاگے اور ادھر جا کے کیا ہو گیا کہ وہ جن بزرگوں کے پاس ٹھہرے, وہ شیخ تھے, بابے تھے, ان کے ہاں ٹھہرے. تو انہوں نے وہ کہا کہ بھئی تو 8 سال میری مجا تیرا کہ میں لڑکی کا نکاح نہیں دینا, یہ تیرا وہ حق مہر کہہ لو. ہاں جی, یہ حق مہر ہے, یہ قرآن کریم میں ہے نا جی. اگر تو 10 سال چلا ہے تو یہ تیری مہربانی ہے. بہرحال 8 سال تو یہ حق مہر ہے, پابندی ہے. ہاں جی, وہاں گئے تو وہ مزہ جراتے رہے. وہ بیوی کا وہ حق مہر تھا نا, وہ انہوں نے وہ بیٹی کا نکاح کر دیا. اب وہ 10 سال پورے کر دیے تو انہوں نے کہا جی اب میں فارغ ہوں, میرا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا, مجھے اجازت دو, میں گھر جاتا ہوں. وہ بیوی کو لے کے چلے نا. اب وہ رستے میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں سارا. وہ آگ لینے گیا تو اللہ مل گیا, آگ لینے گئے تھے. اب کیا روز کیا انہوں نے, کون سی صنعت کس مدرسے سے لی. 8 سال مجھا چرانا والا تو مجھا ہی بن جاتا ہے. کی خیال ہے. یہی عبادت ہے ان کی. کوئی اور بھی ہے آپ کے پاس؟ اور یہ قرآن کریم میں ہے, کوئی ایسے قیافے کی بات نہیں ہے. یہی قصہ ہے آپ کا. اور اللہ نے رستے میں وہ لے لیا, آگ لینے گئے تھے, اللہ مل گیا.
اللہ نے میاں نے وہ عزت کا تاج رکھا، نہ کوئی سند ہے، اور وہ قرآن کریم میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جہاں وہاں کا ان کا ذکر نہیں۔ وہ اتنے محبوب، اتنے پیارے نبی کہ وہ ایک حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا، اور جب چاہتے چلے جاتے ادھر، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اتنے محبوب، اتنے پیارے دوست۔ تو اس میں وہ یہ جو لوگ صنعت ونت علم کی حد کیا ہے بابا، علم کی کیا ہے، اللہ میاں جس کو دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہے کوئی قصہ؟ تو جوان ہوئے، پہلے تو نابالغ تھے، بچے تھے، جیسے بھی انہوں نے پرورش پائی، اس کے بعد جب جوان ہوئے تو ان سے یہ واردات ہوگی، ایک بندہ ہی مر گیا اور کیا، ایک بندہ ہی مارا تھا جی، تو وہ مارا، وہ اس میں بھی آپ کا نہیں ہے، وہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ اب شیطان تھا، شیطان نے وہ فتنہ بنایا آپ کے لیے کہ ایک دن وہ آپ کے وہ کیا نام، وہ قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے تھے، تو اس نے وہ اسرائیلی ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنی ہم قوم ہو کے، تو اس نے وہ اس کا بندہ مار دیا فرعونیوں کا۔ اگلے دن وہی پھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے، وہ راز رہ گیا نا، دوسرے دن اسی کی زبان سے راز کھل گیا کہ تو نے کل بھی مارا، میں آج پھر مارے گا مجھے، راز کھل گیا نا، اور وہ شور مچ گیا کہ بھئی کال والا قاتل نہیں میرا، اب قاتل کی وہ پتہ لگ گیا، وہاں سے آپ خوف کھا گیا کہ بھئی اب پکڑا جاؤں گا، اور سزا جو فرعون نے مجھے دینی وہ پہلے ہی پتا تھا، آپ بھاگ گیا، مجھے ہی چھوڑ گیا، پتہ نہیں مدائن ہے کہ اور کالا کا مدائن کالا کا تھا، اور وہاں چلے گئے، تو وہاں جا کے تو وہ جو کچھ وہ جو بعد میں ہوا وہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ لڑکیاں تھیں، وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں، انہوں نے کلیوں نے وہ مشکا، حالانکہ وہ کئی آدمی کھینچتے تھے یا ڈھگے کھینچتے تھے، بڑی مشق ہوتی، تو ڈھگے کھینچتے تھے، تو وہ پانی مال کو پلاتے تھے، زمیندار وہ جن کے مال ہوتے تھے، اور وہ لڑکیاں بیچاری کھڑی کہ بھی یہ بچے بکھچا پانی وہ اپنے مال کو پلاتی، کیونکہ وہ تو ہے نہیں تھا، تو وہ انہوں نے بعد میں دیکھا، پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ کلے مشکیزہ کھینچا اور پانی ڈال دیا، حالانکہ وہ پتہ نہیں کتنے ڈھگے لگتے تھے یا کتنے بندے لگ کے وہ مشکیزہ کھینچتے تھے، انہوں نے کہا واؤ، گھر جا کے انہوں نے باپ سے کہ بھی بندہ بڑا چنگا ہے، بھلا بندہ کہ ہمارے مال کو پانی انہوں نے پلا دیا، وہ پانی پلانے پر وہ باپ مہربان ہو گیا، انہوں نے فرمائش کر دی کہ ان کو نوکر رکھ لو، وہیں ہو گیا، اور نوکری کا یہی ہے کہ 8 سال بھائی معاہدہ ہے، ایک بچی کا نکاح، اور یہ حق مہر ہے اس کا کہ 8 سال تو میری مال چرائے گا، اب وہ 8 سال چرایا نا انہوں نے، اب کون سا ان کا وہ تھا، وہ گجرا یا کدھر بیٹھ کے وہ وظیفہ یا کیا انہوں نے پڑھا یا قاعدہ کو کتاب کیا تھا، مال ہی چراتے تھے نا، بھینسیں تھی، مال تھا، بکریاں تھی، کچھ تھا، تو وہ مال چراتے چراتے اخیر وہ برس گزر گیا، وعدہ پورا ہو گیا، آپ نے اجازت لی کہ بھی اب ہمیں اجازت دے دو، ہم تو معاہدے کا پورا ہو گیا آپ کا میرا، اب ہم جائیں گے، وہ وہاں سے ودیا ہو گیا، اب ودیا ہو گئے، وہ میاں بیوی دونوں، اور رستے میں وہ آگ لینے گئے، کچھ ٹھنڈ ہوگی رات کو، بیوی کو دیکھا کہ سردی لگ رہی ہے، تو بیٹھ، تو میں وہ آ گئے، میں لے کے آتا ہوں،
وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. وہ اتنے محبوب پیغمبر ہیں لمحے سے جب چاہتے ہم کلام ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ ولایت اور نبوت جو ہے نا، کسی چیز کی، نہ علم کی، نہ مدرسے کی، نہ سند کی، کسی کی چیز محتاج نہیں ہے. یہ تو اللہ جس کو چاہے دے. جس پر اللہ میاں اپنی رحمت کا تاج رکھ دے وہی تو خلیفہ وقت ہے بھائی. کیونکہ وہ تو تاجدار ہے. اللہ میاں نے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا. اور بھی بار اللہ کا نائب ہے اور اس کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے. یہی کافی ہے. وہ کتاب دیکھ کے تھوڑا بڑھ کرتا ہے. یعنی انبیاء کا کلام جو ہے وہ اللہ ہی کا وہ ہوتا ہے. کوئی بھی نبی ہو سب کے لیے ہے، سب کے لیے. اور کوئی کسی درسگاہ میں یا کسی وہ کچھ بھی نہیں. اللہ میاں سارا کچھ ان کے قلبوں میں لکا کر دیتا ہے. اب آدم علیہ السلام کا ہی قصہ دیکھ لو. یہ ہمارے باپ کا قصہ. بابا ہماری تو وراثت ہے. ہماری تو یہ وراثت میں ہے مولوی صاحب. ہمیں کیا دھکے کھانے کی ضرورت ہے؟ مدرسوں کی مار اور ڈنڈے کھاتے پھرے. ہمارے بابا کو جب اللہ میاں نے روح ڈالی، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنی روح پھینکوں، اس میں پھونکوں تو تم سجدے میں گر جاؤ. جب روح ڈالی اور ایک چھک کہتے ہیں یہ نیچ آئی اور شاید ماشاء اللہ سب سجدے میں گر گئے. وہ علم کا یہ حال ہے کہ وہ یہ اعتراض کیا فرشتوں نے کہ یہ تو کچھ نہیں جانتا، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو تو باہر کی خبر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم بتاؤ، آخر تمہاری عمر ہی نہیں ہے ساری کا، گھومتے پھرتے ہو اوپر تھلے سارے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے تم بتاؤ. یہ جو نام تھے نا یہ نہیں جانتے تھے فرشتے. تو اللہ نے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ. وہ حیران ہو گیا کیونکہ برسوں سے پتہ نہیں ان کی عمریں صدیاں تھی کتنی تھی، تو وہ ان کو ان کا ہی نہیں پتہ نہیں تھا. تو اخیر لاچار ہو کے کرنی تھی. تو ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہم تو وہی جانتے ہیں، اس سے آگے تو ہم نہیں جانتے. تو اللہ فرما رہے ہے نا قرآن کہ میں پھر اس سے پوچھو. جس کو تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں جانتا، ابھی تو بنا، اس سے پوچھ لو. انہوں نے پھٹافٹ بتا دیے سارے. تو اللہ میاں نے ان کے اندر علم تمام علوم، وہاں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں ہم تمام علوم ان کے اندر ڈالیں گے. جیسے ان کو روح ڈال کے زندہ کیا ویسے علوم بھی دے دیے. اور جو فرشتے نہیں بتا سکے وہ آدم علیہ السلام نے پھٹافٹ بتا دیا. یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا کہ اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو اب یہ درخت ہی ہیں. کچھ لوگ مجھے ہی نہیں پتا یہاں کس اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ کٹفلا جڑے آم ان کو ہم دیکھتے ہیں، باقی درختوں کی ہمیں بھی پہچان نہیں ہے کہ آم کا ہے کہ یہ جامن کا ہے یا لگاٹ کا ہے. یہ لوگ ہمیں بھی پہچان نہیں ہے نا. ہم سے کو پوچھے ہم کیا بتائیں گے کہ بھی یہ درخت. تو یہ نام اللہ نے درخت کیے. بتاؤ ان دو چیزوں کے نام کیا ہے. روز تم اسی میں پھرتے ہو، روز گھومتے ہو، یہی چیز رہتے ہو. تمہیں تو سب نے کہا جی ہمیں تو آج تک بتایا ہی نہیں. ہمیں تو کوئی علم نہیں. اللہ فرمایا کہ اس سے پوچھ لو. آپ نے سب گن گن کے بتا دیے. یہ پہاڑ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج، یہ زمین ہے، یہ جو کچھ تھا ان کے نام بتا دیے. اب وہ جو اعتراض تھا فرشتوں کا ختم ہو گیا نا.
कभी अब बताओ, तुम कहते हो ये जानता कुछ नहीं, ये तो सारे कुछ तुम्हें बता रहा है। अब गिर जाओ सजदे पे। ये इतराज हुआ था नहीं है कुरान करीम में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है ना, उसके कलम में डाल देता है सर, और रूह जो है उसके ऊपर हावी होती है, यानी उसके अंदर इल्म का चश्मा होता है। जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, चश्मे कभी खुश्क होते हैं? चश्मे कभी खुश्क नहीं होते, वो तो जितना निकालोगे उतना ही ज्यादा। हाँ। तो इन लोगों का ये मामला है, और ये समझ से बाहर है। ये इल्म की हदूद जहाँ खत्म होती है वहाँ से ही शुरू होती है। जब इल्म की हदें खत्म हो जाती है वहाँ से यही शुरू होता है। समंदर का कोई ना नहीं। हाँ, वो तो एक अल्लाह ताला इल्म का एक अंदर चश्मा कलब के अंदर है, जितनी जरूरत होगी उतने निकाल हर किस्म का। बस भाई कैसे भाई खैरियत है? खैर क्या है भाई? खैर है, ठीक है, घर बार सब ठीक है? और शुक्र खैरियत है, ठीक है। खैर रात को 2-2.5 बजे बेचैनी लग जाती है, रात को नींद कैसे? पता नहीं सब
نہ گرمی کی وجہ سے ایسی بھی کوئی ٹینشن ہے ویسے اللہ مہربانی کرے خیر ہو رہے اللہ خیر کرے تو موسم بھی ایسا ہی ہے گرم ہے ہوا کیسا بات ٹھیک ہے گاڑی سب ٹھیک ہے خرید ہے اللہ بس ہو گئے بس خیر بابا جی ٹھیک ہے ٹائم میں پورا تھی پھر ٹھیک ہے نا الحمدللہ بہت خیر پھر خیر توڑ سکتے وہ ٹھیک ہے بالا خیر ٹھیک تو